بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے اس پرنور روح پرور موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس موقع پر ہم جب احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی پر سوچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی محافظت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت میں روشنی، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی محافظت نہ کرے تو نہ وہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے نافرمان اور باغی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ رمضان المبارک میں روزہ رہتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں جن کو دور کرنا ہے، اور ہماری کیا خوبیاں ہیں اور کیا اچھے صفات ہیں جس کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ تو یہاں جو حدیث مبارک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا وہ قیامت میں اس کے لیے روشنی ہے، دلیل ہے اور نجات ہے، اور جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نہ اس کے لیے دلیل ہے، نہ اس کے لیے روشنی ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے۔ ہم روزوں کا اہتمام، رمضان میں تراویح کا اہتمام اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ تو اس کی ایک اہم کڑی نماز ہے، اس لیے نماز پر گفتگو کرنا ضروری ہے کہ روزہ تو سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مہینے میں روزہ رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ سال میں ایک مہینے کے لیے روزے فرض ہیں، اور حج وہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس کی بہت سے لوگوں کے لیے تو زندگی میں ایک بار حج کر لے، اگر وہ استعداد رکھتے ہوں، صحت رکھتے ہوں تو ان کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کے لیے بھی آدمی کو صاحب استطاعت مالدار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مالدار ہو تو وہ سال بھر میں ایک بار سال بھر کا حساب کر کے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ تین اہم ارکان ہیں، لیکن اس کے لیے سال میں کچھ وقت اور کچھ دن متعین ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ لیکن جو نماز عبادت ہے یہ مستقل ہے، اس کو ہمیشہ انجام دینا ہے۔ صحت مند ہو تب بھی انجام دینا ہے، بیمار ہو تب بھی انجام دینا ہے، امیر کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی ہے۔ موسم سخت ہو یا موسم موافق ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے میں پڑھنا ہے۔
لیکن نماز پڑھنا ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں ہم غور کریں کہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو ملت ہے، یہ جو نماز ہے وہ تو مستقل ہر مہینے ہر موسم میں انجام دیا جانے والا کام ہے۔ اگر رمضان کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں بھی ہم نماز پڑھنے میں کاہل ہو جائیں، غافل ہو جائیں، تب پھر یہ رمضان ہماری تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں رمضان سے ایسی تربیت حاصل کرنا ہے کہ رمضان میں ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اور رمضان کے بعد بھی اس کا اثر یہ ہو کہ زندگی بھر نماز پڑھنے کی توفیق، تربیت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اس کا اہتمام کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے اور اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اسے مارو۔ اس حدیث مبارک سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم رمضان کے موسم میں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں غور کریں۔ جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی ترغیب دینا ہے، عادت ڈالنا ہے، اسے ساتھ لے کر جانا ہے، اسے نماز کا عادی بنانا ہے۔ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے لازماً نماز پڑھنا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے تنبیہ کر کے، مار کے اس کو نماز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنی قوم اور ملت کو دیکھیں کہ وہ نماز کی ادائیگی میں کتنی مستعد ہے۔ تو نماز کی ادائیگی میں مستعدی یہ دین کے دیگر پہلوؤں پر عمل کرنے میں معاون اور مددگار ہوگی۔ رمضان کے اس مبارک موقع پر ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی 5 وقتہ نمازی بن جائیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ جو ہماری مساجد ہیں وہ بڑی بڑی مساجد ہیں، لیکن اس کی پہلی صف، دوسری صف ہی مکمل ہو پاتی ہے۔ جمعہ کے موقع پر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے، ویسے ہی فجر کی، عشاء کی، ظہر کی، مغرب کی، عصر کی نماز بھی فرض ہے۔ ہمیں ہر نماز کو وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں ہم اس بات پر توبہ کریں، ہم اس بات پر استغفار کریں کہ اے اللہ، ہم سے نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے، اور جو وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس رمضان کی برکت سے، ہم رمضان کی تربیت سے، اور اس رمضان میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم سال بھر، زندگی بھر نماز کو وقت کی اور جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال اکارت گئے۔ پورے 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال اکارت گئے۔ ایک نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز کا تارک ہو جائے، اسے چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں
تاریکی ہی تاریکی ہوگی، روشنی اور نور ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بلا شبہ انسان کے اور شرک و کفر کے درمیان حد ترک نماز ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد ہے وہ نماز ہے۔ اگر آدمی نماز چھوڑ دے تو گویا وہ شرک اور کفر کی طرف اس خانے میں چلا جائے گا، یا تو شرک یا تو کفر۔ اور جو آدمی نماز کو اختیار کرے گا وہ شرک اور کفر دونوں سے وہ نکل کر وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں جو جامع ترمذی سے ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس کسی نے اسے چھوڑ دیا اس نے معاہدہ ساخط کر دیا اور کفر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس کسی نے اسے چھوڑ دیا اس نے معاہدہ توڑ دیا اور کفر کیا۔ تو نماز کا اہتمام یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول سے معاہدے کی تکمیل اور معاہدے کو پورا کرنے کے برابر ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں، بہنوں، رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ ان موضوعات پر غور و فکر کے لیے ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کا جو موسم ہے، یہ مارکیٹ اور کاروبار جو بند ہیں، لاک ڈاؤن میں جو مساجد بند ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں جو مارکیٹ اور جو بازار بند ہیں وہ رمضان کے اعتبار سے تو بہت مفید ہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو کھانے پینے، کاروبار، خرید و فروخت اور ان چیزوں، زیبائش اور آرائش کی چیزوں کو خریدنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن یہ لاک ڈاؤن میں اب یہ موقع نہیں ہے۔ اگر بازار کھل بھی جائیں تو ہم لاک ڈاؤن میں ان بازاروں کی رونق میں ہمیں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک اہم شکل پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے۔ اگر ہم زندگی میں اس نماز کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے معاہدے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ رمضان کا موقع غنیمت ہے توبہ کا، استغفار کا، اس کی طرف پلٹنے کا، نمازوں کو اختیار کرنے کا۔ ہم اس کی طرف مائل ہوں، اس کو اختیار کریں۔ اتنی اہم باتیں نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ نماز ایک جامع عبادت ہے، انسان کی فطرت کی، انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے۔ یہ جو چرند ہیں، یہ جو پرند ہیں، یہ جو دریا ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہم ان کی زبان کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کائنات کے ساتھ، کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں،
ہم بھی اس حمد میں شامل ہو جاتے ہیں تو گویا پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز میں ہوتا کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں بڑا خوب لکھا ہے، اس میں کی ایک اہم بات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل، نماز میں دل، نماز میں زبان، نماز میں جسم، تین چیزیں۔ دل اللہ کی طرف جھک جائے، اس میں خشوع، خضوع، نرمی، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان پر انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو، دل سے اس کی یاد ہو۔ زبان، زبان سے ذکر ہو، زبان سے دہرایا جائے، زبان سے ان نعمتوں پر شکر میں زبان سے ہم ادا کریں، دل سے تسلیم کریں، زبان سے ادا کریں، اور جسم کو جھکا دیں، اس کے آگے ہم جھک جائیں، بچ جائیں۔ تو نماز میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں، دل، زبان اور جسم، ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ہم اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ نمازوں کے اہتمام میں ایک اہم بات جو سماج میں عام ہے، یہ خامی ہے، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم نماز سے رک نہیں سکتے ہیں۔ جہاں تک نماز کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے، فحش کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی، انسان کو پاکیزہ بناتی ہے۔ نماز کو پورے شعور کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی ہو، جماعت کی پابندی ہو، اور ارکان نماز اس کو سلیقے سے ادا کیا جائے، اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا شعور ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا نکھار پیدا کیا جائے، کن پہلوؤں سے ہم کو محنت کی ضرورت ہے، جماعت کی پابندی کی ضرورت ہے، وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، ارکان نماز کو سلیقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، یا نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر فرد اس کا جائزہ لے۔ رمضان کا یہ موقع، روزوں کا یہ موقع، اور اس میں کھانا پینا کم ہو جانا، وہ ہم کو اپنی شخصیت میں جھانک کر، اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان کو دور کرنے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس میں اہم چیز وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم کے اندر سر کا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں سر باقی ہے اور گردن پر سر برقرار ہے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، پیر ٹوٹ جائے، کوئی جسم کا دوسرا عضو زخمی ہو جائے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے، باقی جسم مضبوط بھی رہے تب بھی انسان باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں دین اس وقت باقی رہے گا جب اس میں نماز باقی رہے گی۔
نماز کی طرف ہم کو متوجہ ہونا چاہیے. اس رمضان سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم نماز کی طرف جو غفلت ہے وہ ہم سے دور ہو جائے. یہ رمضان کا روزوں کا بہت بڑا تحفہ ہوگا. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے.